بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ پڑھیے ضرور۔ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم دڑی شیو کر لو تو پھر وہ شادی کرے گی۔ عمر کے امی اس کے قریب آ بیٹھتی۔ عمر کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا، ساتھ ہی دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا۔ کیا یہ سعدیہ نے کہا ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی باتیں کا سننا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اب دل میں جگہ بن چکی ہو، محبت سی محسوس ہونے لگی ہو، تکلیف کا عالم ناقابل بیاں تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، اس لیے خود اس سے ہی پوچھ کر آ رہی ہوں۔ میری مانو تو اس کی مان لو۔ کیا ہے اس میں؟ ایک دڑی ہی کی تو بات ہے۔ آج کل تو لوگ 2 ٹکے کی جاب کے لیے بھی دڑی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تمہارا تو پوری زندگی کا سوال ہے بیٹا۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت، جوان، اچھا خاندان ہے، خود وہ ڈاکٹر ہے، اور کیا چاہیے؟ اب ضد نہ کرنا بیٹا، سارا صاحبہ بیٹے کو سمجھانے لگ گئی۔ پہلے منگیتر اب ماں اور کس کس کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ عمر کا صدمے سے حالت گھٹنے لگا تھا۔ امی جان، جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس دھڑی کے ساتھ کیا تھا۔ آج اگر ڈاکٹر بن کر اس کی سوچیں آسمان پر پہنچ گئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دل غم سے چور چور تھا۔ ایک طرف دل ہے اور دوسری طرف ایمان۔ ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسری جانب اللہ۔ ایک راستہ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف۔ عمر سنسان پارک میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اس سے اس کے رب نے۔ آج پتہ چلنا تھا جو دین کے نعرے لگانے والا عمر تھا وہ واقعی دل سے ایمان لایا تھا یا رب سے محبت کے سارے دعوے کھوکھلے تھے۔ عمر کے ذہن سے پرانی خوبصورت یادیں گزرنے لگی۔ وہ جب پہلی مرتبہ سعدیہ کے گھر گئے تھے، جب رشتے کے لیے ہاں ہوئی تھی، دوستوں کا شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، عمر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک دڑی کی بات نہیں ہے، میری پوری آخرت کی بات ہے۔ پلکوں پر کچھ قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریبی مسجد سے اذان گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے بھی ہے اور سب خواہشات سے اوپر بھی ہے۔ عمر دل ہی دل میں بے اختیار کہہ اٹھا، آج مجھے بھی ایک بدر لڑنی ہے، ایک احد پر قربان ہونا ہے، پر میری دفعہ میدان میرا دل بنا ہے۔ ہر خواہش قربان ہے تجھ پر میرے اللہ، اس دل پر آج بھی میں خود چھری چلا دوں گا۔ دکھ سے آواز رند گئی، تم کیا جانو کہ ادائے ابراہیمی کیا ہے؟ رب کی رضا کی خاطر خود کا دل دکھا دینا۔ 1 سال بعد آئیے نا، پہلے کھانا کھا لے پلیز۔ امنہ محبت سے اپنے شوہر سے گویا تھی، ابھی 1 گھنٹہ تک کچھ نہیں کر سکتا آمنہ، آج واقعی بہت کام ہے۔ عمر نے لیپ ٹاپ تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ ہی کہوں گی۔ آمنہ نے کچھ ہی دیر خاموشی سے پاس بیٹھنے کے بعد دھیمے سے آواز میں کہا، کیا ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمر نے سب کام چھوڑ کر اپنا رخ پوری طرح اپنی بیوی کی جانب پھیر لیا۔ اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے؟ آمنہ نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے دکھی سا منہ بنایا۔ حیرت ہے میڈم کو تو 1 منٹ بھوک برداشت نہیں ہوا کرتے، آج 3 گھنٹے کیسے گزار لیے؟ آمنہ بھی مسکرا دی، لگاؤ پھر کھانا۔ جی جناب، ملکہ عالیہ بھوکی ہوں اور ہم خیال نہ کرے ایسا ممکن ہے بھلا؟ عمر شرارتاً اس سے گویا تھا۔ لیپ ٹاپ اب بند کر چکا تھا اور چارجر اتار کر واپس رکھ رہا تھا۔ آمنہ شرماتی آنکھوں سے ہنستے ہوئے کچن کی جانب چل دیے۔ سعدیہ کے ٹکرا دینے کے معاملے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ عمر نے اپنی منگیتر اور سنت کی دڑی میں سے سنت کو چنا تھا۔ اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگوں کی نظروں میں بے وقوف ترین ٹہرا تھا۔ اپنوں حتیٰ کہ والدین تک کے تھانے اور گلیاں سننی تھی، اور خاندان والوں کی باتیں الگ۔ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے، داڑھی جب تک ہے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تم نے تو ذلیل کر دیا بوڑھے ماں باپ کو اپنے ضد کی خاطر، وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں۔ پورا 1 سال اکیلا ہی سنتا رہا، جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا، لیکن عمر کا فیصلہ 1 دن کے لیے بھی نہ بدلا۔
ہاں تکلیف تو بہت ہوتی تھی ایسے رویے سے، لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیزیں تھی جو اسے ہمیشہ ہمت بنا دیتی تھی۔ سچ کے نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے صبر پر استقامت پر پھر کمال کی عطا کر دی تھی۔ حقیقی بات ہے کہ وہ رب اپنے خاطر اٹھے انسان کو کبھی مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، لیکن اس لیول پر آنے کے لیے پہلا قدم خود کو اٹھانا پڑتا ہے، ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کے لیے اللہ ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد ڈرپوک سے ڈرپوک ترین انسان کا دل بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ مضبوطی عطا کر دی جاتی ہے جو اس کے قدموں کو رب کے راستے پر جما دے۔ اس طرح کہ پھر دنیا کی کتنی بیسا ہوائیں چلے اسے گرا نہیں سکتی، اس راستے سے ہٹا نہیں سکتے، لیکن اس راہ پر صرف دکھ، تکلیف اور محرومیاں ہی نہیں ملتی بلکہ انسان وقتاً فوقتاً انعام سے بھی نوازا جاتا ہے، جیسے آج عمر کو نوازا گیا تھا۔ عرصے کے گھوپ، اندھیروں اور طوفانوں کے بعد اس کی کشتی کو بھی کنارہ لگا دیا گیا تھا۔ اسے آمنہ جیسی ایمان والی، محبت کرنے والی، شرم و حیا والی ایک پردہ خوبصورت بیوی عطا کر دی گئی تھی۔ سعدیہ کو اللہ کے لیے کھو دینے پر اس کو دنیا میں ہی جنت سی دے دی گئی تھی۔ عمر کو کبھی بھی لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کی سارے فیلنگز کو سمٹ کر ایک انسان کا روپ دے دیا ہو امن کے نام سے، جیسے وہ حقیقتاً کوئی انسان نہیں تھی بلکہ عمر کی ضرورتوں کا جوابی عکس۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح کا سکون، جبکہ دوسری جانب سعدیہ اسے ٹکرا دینے پر آج بھی کنواری بیٹھی تھی۔ شاید بھول گئی تھی کہ جسے ایک دھاڑی سمجھ کر ٹکرا رہی تھی وہ محض ایک دھاڑی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اصل میں توہین اس نے عمر کی نہیں کی تھی بلکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ سعدیہ کی طرح آج بھی کتنے ہی نام نہاد مسلمان داڑھی، پردہ، ٹہنوں سے اوپر پائنچے اور دین کی دوسری کھائی باتوں کے لیے کتنی آرام سے نفرت آمیز رویے کا اظہار کرتے رہتے، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ اس کا یہ کرنا ان کو تباہی کے کس گڑھے میں پھینکتا جا رہا ہے، انہیں تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ زندگی سے سکون ایسے ہی چھین گیا سے لوگوں کے دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھا